بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، قرآن پاک میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ ان اہل ایمان سے راضی ہوئے جب وہ ایک درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے اور ان کے دلوں میں جو کچھ تھا وہ بھی اللہ کے علم میں تھا۔ یہ جس قرآنی آیت کا ترجمہ ہے، اس میں جس بیعت کا تذکرہ ہے اسے بیعت رضوان کہتے ہیں۔ بیعت رضوان ماہ ذی-القعدہ سن 6 ہجری میں وقوع پذیر ہوئی۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی پر بات کریں گے۔ حدیبیہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 24 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ایک بستی کا نام ہے۔ پہلے یہاں ایک کنواں ہوا کرتا تھا جسے حدیبیہ کہا جاتا تھا۔ بعد میں اس کنویں کی وجہ سے اس علاقے کا نام بھی حدیبیہ معروف ہو گیا۔ اس کا اکثر حصہ حدود حرم میں ہے اور بعض حصہ حدود حرم سے خارج ہے۔ دوستو، آپ کو تفصیل سے بتائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب کے بارے میں، پھر کس طرح سے مقام ذوالحلیفہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام پہنچے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت کا ذکر بھی کریں گے۔ اور اسی موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ بھی ظاہر ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیر کنویں میں گاڑا تھا تو کنویں کا پانی جوش مارنے لگا تھا۔ اس کے علاوہ دوستو، اہل مکہ کے نام، پیغام اور ان کے رویے کے حوالے سے بھی آج کی اس ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے۔ بیعت رضوان کا بھی تفصیلی جائزہ لیا جائے گا، اور اس کے علاوہ دوستو بیعت رضوان کے اسباب کیا تھے، کیا وجہ تھی کہ بیعت رضوان کی نوبت آئی، اس کا بھی تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔ اور آخر میں ہم تذکرہ کریں گے دوستو کہ جس درخت کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت لی، اس درخت کے بارے میں بتایا جائے گا کہ وہ درخت کون سا تھا، اس حوالے سے کیا روایات ہیں۔ تو یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کا۔ دوستو، ذی-القعدہ 6 ہجری میں پیر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ عمرہ ادا کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے چلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدشہ تھا کہ قریش خواہ مخواہ آپ سے لڑائی مول لیں گے یا آپ کو بیت اللہ جانے سے روکیں گے، اس لیے آپ نے مدینہ منورہ سے باہر رہنے والے اعرابیوں اور دوسرے عرب مسلمانوں کو پیغام بھیجا کہ تم بھی میرے ساتھ چلو۔ جب انہیں آنے میں دیر ہوئی تو آپ مدینہ میں رہنے والے مہاجرین و انصار اور ان عربوں کو جو آپ کے پاس پہنچ گئے تھے ساتھ لے کر چل دیے۔ قرآن مجید نے اعرابیوں کی حالت ان الفاظ میں بیان فرمائی جن کا ترجمہ ہے، پیچھے رہ جانے والے اعراب ان قریب تجھ سے کہیں گے کہ ہمارے مالوں اور ہمارے اہل و عیال کی مصروفیت نے ہمیں روکے رکھا، لہٰذا آپ ہمارے لیے بخشش طلب فرمائیں۔ یہ لوگ زبان سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ کہہ دیجئے، اگر اللہ تمہیں نفع یا نقصان پہنچانا چاہے تو کون اسے روک سکتا ہے، بلکہ اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ دراصل تم سمجھتے تھے کہ رسول اور مومنین کبھی صحیح سلامت اپنے گھروں کو واپس نہیں آئیں گے۔ یہ بات تمہارے دلوں میں مزین کر کے ڈال دی گئی اور تم بدگمانی میں پڑے رہے اور تم ہلاک ہونے والے لوگ ہو۔ مجاہد رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ یہاں جن اعراب کا ذکر ہے وہ جوہینہ اور مزینہ سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ واقدی کہتے ہیں جو اعراب اپنے مال و اولاد میں مشغول رہے وہ بنو بکر، مزینہ اور جوہینہ سے تعلق رکھتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے اسلحہ بھی ساتھ رکھا ہوا تھا تاکہ اگر ان پر حملہ ہو تو وہ دفاع کر سکیں۔ اس غزوے میں شریک ہونے والے 5 صحابہ متفق ہیں کہ آپ کے ساتھ جانے والوں کی تعداد 1400 تھی۔ مسلمان ذوالحلیفہ پہنچے تو انہوں نے وہاں نماز پڑھ کر عمرے کے لیے احرام باندھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے جانوروں کو قلادے ڈالے اور اشعار یعنی نشان زدہ کیا۔ یہ 70 اونٹ تھے۔ آپ نے انہیں ناجیہ بن جندب بن عمیر خزائی اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ بھیجا۔ ان سے پہلے آپ نے بشر بن سفیان خزائی کو قریش کی طرف جاسوس بنا کر بھیجا تاکہ وہ ان کی خبر لائیں۔ جب مسلمان روحا کے مقام پر پہنچے تو آپ کو پتہ چلا کہ دشمن کے کچھ لوگ مکہ اور مدینہ کے درمیان غیقہ کے مقام پر موجود ہیں۔ آپ نے چند صحابہ کو ان کی طرف بھیجا، ان میں ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ انہوں نے احرام نہیں باندھا تھا۔ انہیں ایک جنگلی گدھا نظر آیا تو انہوں نے اس پر حملہ کر کے اسے شکار کر لیا۔ ان کے ساتھی صحابہ نے اس کام میں ان کے ساتھ ذرا برابر بھی تعاون نہ کیا، البتہ اس کا گوشت کھا لیا۔ چونکہ وہ محرم تھے، انہیں شک پیدا ہوا کہ کہیں یہ ہمارے لیے حرام تو نہیں۔ پھر جب وہ سیقہ کے مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے
تو انہوں نے آپ سے یہ مسئلہ پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دی کہ اگر تم نے اس کام میں کسی قسم کا تعاون نہیں کیا تو تم اس کا گوشت کھا سکتے ہو۔ جب مسلمان اسفان پہنچے تو بصر بن سفیان قریش کی خبر لے کر آئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی، اے اللہ کے رسول، قریش کو آپ کی تشریف آوری کا پتہ چل چکا ہے، وہ اپنے بال بچوں اور اونٹنیوں سمیت مکہ سے باہر آ چکے ہیں۔ انہوں نے اظہار شجاعت کے لیے چیتے کی کھالیں پہن رکھی ہیں اور وہ ذی طوا کے علاقے میں ڈیرے ڈال چکے ہیں۔ انہوں نے عہد کر رکھا ہے کہ ان کے جیتے جی آپ بیت اللہ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ دوسری طرف خالد بن ولید بھی اپنے سوار دستے کو لے کر قرا غمیم میں پہنچ چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ فرمایا کہ وہ ان لوگوں کے گھر بار پر حملہ کر دیں جو قریش کی مدد کے لیے ان کے پاس پہنچے ہوئے ہیں۔ اس صورت میں وہ لازماً اپنے گھر بار کو بچانے کے لیے قریش کو چھوڑ کر ادھر آ جائیں گے اور قریش اکیلے رہ جائیں گے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ بیت اللہ کی زیارت کے ارادے سے چلے ہیں، آپ کا مقصد کسی سے لڑائی کرنا یا کسی کو قتل کرنا نہیں، اس لیے آپ اپنی منزل مقصود کی طرف چلتے رہیں، پھر جو ہمیں روکے گا ہم اس سے دو دو ہاتھ کر لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، اللہ کا نام لے کر چلتے رہو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ مشرکین کا سوار دستہ قریب ہی ہے تو آپ نے صحابہ کرام کو اسفان میں صلاۃ خوف پڑھائی۔ مشرکین کے ساتھ جھڑپ سے بچنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثنیہ مرار کا انتہائی دشوار گزار راستہ اختیار کیا۔ جب آپ اس گھاٹی کے پاس پہنچے تو فرمایا، جو مرار گھاٹی پر چڑھے گا اس کے گناہ یوں معاف ہوں گے جیسے بنی اسرائیل کے گناہ معاف ہوئے تھے۔ سب سے پہلے اس گھاٹی پر چڑھنے والے گھوڑے بنو خزرج کے تھے، پھر لوگوں کی قطار لگ گئی۔ خالد بن ولید کو جو ہی اندازہ ہوا کہ مسلمانوں نے اپنا راستہ بدل لیا ہے تو وہ فوراً قریش کی طرف بھاگا۔ قریش مسلمانوں کے مقابلے کے لیے بلدہ کے مقام پر جمع ہوئے اور مسلمانوں سے پہلے وہاں پہنچ کر پانی پر قبضہ کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی قصوہ حدیبیہ کے قریب پہنچی تو بیٹھ گئی۔ لوگ کہنے لگے قصوہ نکمی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قصوہ نکمی نہیں ہوئی، نہ یہ اس کی عادت ہے، بلکہ اسے اس ذات نے روک لیا ہے جس نے ہاتھیوں کو روکا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے، یہ مجھ سے جو بھی مطالبہ کریں گے میں مان لوں گا، بشرط یہ کہ اس سے اللہ کی محترم قرار دی ہوئی اشیاء کی تعظیم ہوتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی کو ڈانٹا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر آپ مکہ جانے والے راستے سے ہٹ کر ایک طرف کو چل دیے اور حدیبیہ کے آخری کنارے پڑاؤ ڈالا۔ وہاں کنواں موجود تھا مگر اس میں پانی بہت کم تھا جو چند لمحوں میں ختم ہو گیا۔ پھر لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیاس کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترکش سے ایک تیر نکالا اور اسے کنویں میں گاڑنے کا حکم دیا۔ تیر لگنے کی دیر تھی، کنویں میں پانی اچھلنے لگا، لوگ خوب سیر ہو کر پانی پیتے رہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنویں کی منڈیر پر بیٹھ گئے، پھر پانی منگوایا، اسے منہ میں ڈالا اور پھر کنویں میں کلی کر دی۔ دونوں روایات میں تبدیق ممکن ہے کہ آپ نے دونوں کام کیے، کلی بھی کی اور تیر بھی ڈالا۔ جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں، واقدی اور عروہ کی روایت بھی اسی کی تائید کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ڈول میں کلی کی اور پھر وہ ڈول کنویں میں انڈیل دیا اور اپنے ترکش میں سے ایک تیر نکالا اور اسے کنویں میں گاڑ دیا، پھر دعا فرمائی تو کنویں سے پانی اچھلنے لگا۔ قریش کی بعض اعلیٰ خصوصیات اور ان کے مقام و مرتبے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ آپ کو بڑا افسوس تھا کہ وہ ضد و عناد کی راہ اختیار کر کے خواہ مخواہ جنگوں میں مبتلا ہوتے اور اپنی جانیں گنواتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد مبارک سے اسی حسرت کا اظہار ہو رہا ہے۔ افسوس، قریش کو جنگوں نے تباہ و برباد کر دیا، کیا اچھا ہوتا کہ وہ مجھے دوسرے لوگوں کے ساتھ لڑنے بھیڑنے دیتے۔ اگر وہ مجھ پر غالب آ جاتے تو قریش کا مقصد پورا ہو جاتا، اور اگر اللہ تعالیٰ مجھے لوگوں پر غالب کر دیتا تو وہ بھی اسلام قبول کر لیتے اور صحیح سالم بھی رہتے، اور اگر اسلام قبول نہ کرتے تب بھی قوت کے ساتھ تو لڑتے۔ قریش نے کیا سمجھ رکھا ہے، اللہ کی قسم میں ان سے لڑتا رہوں گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب فرما دے جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے، یا پھر میری گردن تن سے جدا ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کو یہ سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی
کہ ہم تم سے جنگ نہیں کرنا چاہتے، ہمارا مقصد تو صرف بیت اللہ کی زیارت و تعظیم ہے، اور ایسا کرنا ٹھیک اسی طرح مسلمانوں کا بھی حق ہے جس طرح دوسرے لوگ یہ حق رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کا قریش کو یقین ہو گیا تو انہوں نے مذاکرات کے لیے آدمی بھیجنے شروع کر دیے۔ ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ مسلمانوں کی قوت کا اندازہ لگایا جا سکے اور یہ معلوم ہو سکے کہ مسلمان جنگ کرنے کے بارے میں کس حد تک سنجیدہ ہیں، اور مسلمانوں کو صلح صفائی سے بیت اللہ آنے سے روکنے میں کامیابی حاصل ہو سکے۔ بدیل بن ورقہ خزائی اپنی قوم کے کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا۔ اہل تہامہ میں سے یہ لوگ آپ کے مخلص اور خیر خواہ تھے۔ انہوں نے بتایا کہ قریش نے مسلمانوں کو بہر صورت مکہ میں داخل ہونے سے روکنے کا عزم کر رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے آنے کا مقصد بتایا، نیز واضح کیا کہ اگر جنگ ہوتی ہے تو قریش کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ آپ نے ان سے مطالبہ کیا کہ وہ کچھ دیر کے لیے مجھ سے صلح کر لیں، لیکن اگر انہوں نے صلح سے انکار کیا تو پھر جنگ کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہوگا، خواہ اس میں ہمیں جان بھی دینی پڑے۔ انہوں نے یہ سب باتیں قریش تک پہنچا دیں اور انہیں تنبیہ کی کہ قریشیو، تم خواہ محمد کے بارے میں جلد بازی کرتے ہو، وہ لڑائی کے لیے نہیں آئے، وہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ قریش نے ان کے اخلاص پر شک کیا اور سخت الفاظ میں کہنے لگے، وہ اگرچہ اسی مقصد کے لیے آئے ہیں مگر وہ دندناتے ہوئے بیت اللہ میں داخل نہیں ہو سکتے کہ عرب ہمیں تانے دیں اور اسے ہماری کمزوری خیال کریں۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد صرف یہ تھا کہ بیت اللہ کی زیارت کی تمنا پوری کریں اور اہل عرب کو بھی اس بات کا پتہ چل جائے، اس لیے آپ نے خراش بن امیہ خزائی کو اپنے اونٹ سالب پر قریش کی طرف بھیجا، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹ کی کونچیں کاٹ دیں اور خراش رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شہید کرنے کی کوشش کی، مگر احابیش جو ان کی قوم کے لوگ تھے انہوں نے خراش کو بچا لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ مکرمہ بھیجنے کے لیے بلایا تاکہ وہ قریش کو آپ کے آنے کا مقصد سمجھا سکیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے خطرہ ہے قریش مجھے قتل کر دیں گے۔ میری قوم بنو عدی بن کعب کا کوئی ایسا فرد مکہ میں موجود نہیں جو میری حفاظت کر سکے۔ قریش جانتے ہیں کہ میں ان کا کس قدر دشمن ہوں اور ان سے کتنا سخت رویہ رکھتا ہوں۔ البتہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے شخص کا نام بتاتا ہوں جو مکہ مکرمہ میں مجھ سے بڑھ کر عزت اور قوت رکھتا ہے، اور وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر قریش کے ہاں بھیج دیا۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ابان بن سعید بن آس اموی کی پناہ میں مکہ پہنچے اور انہیں آپ کا پیغام پہنچایا۔ قریش نے انہیں بیت اللہ کا طواف کر لینے کی اجازت دی۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کا طواف نہیں کرتے میں طواف نہیں کر سکتا۔ قریش نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ہاں روک لیا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ خبر اس انداز میں پہنچی کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر سخت رنجیدہ ہوئے اور ایک کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو بیعت کی دعوت دی۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے آپ کے دست مبارک پر موت کی بیعت کی، البتہ جد بن قیس منافق نے بیعت نہیں کی۔ ایک روایت میں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے صبر جم کے لڑنے کی بیعت کی تھی، ایک اور روایت میں ہے کہ انہوں نے بیعت کی تھی کہ بھاگیں گے نہیں۔ ان تمام روایات میں کوئی تعارض نہیں، کیونکہ تینوں الفاظ کا مفہوم ایک ہی ہے کہ ڈٹ کر لڑیں گے، بھاگیں گے نہیں، چاہے موت آ جائے۔ سب سے پہلے یہ بیعت کرنے والے ابو سنان عبداللہ بن وہب اسدی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ پھر لوگ باری باری بیعت کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت کرنے والوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، تم روئے ارض کے تمام لوگوں میں سے بہترین ہو۔ مزید فرمایا، انشاءاللہ درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں میں سے کوئی شخص آگ میں نہیں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور پھر اسے اپنے بائیں ہاتھ پر مارا اور فرمایا، یہ عثمان کے لیے ہے۔ اس طرح عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اس بیعت کی فضیلت اور سعادت حاصل ہو گئی۔ مگر معاملہ آگے بڑھنے سے پہلے بیعت مکمل ہوتے ہی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ واپس پہنچ گئے۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کا نام دیا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ میں بیعت کرنے والے ان لوگوں سے 100% راضی ہو گیا ہوں۔
اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جس کا ترجمہ ہے بلا شبہ یقیناً اللہ مومنین سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ دوستو، قریش نے مسلمانوں سے مذاکرات کے لیے کئی سفیر بھیجے۔ بدیل بن ورقہ کے بعد انہوں نے عروہ بن مسعود ثقفی کو بھیجا۔ اسے خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں مجھ پر بھی وہی الزام تراشی نہ کی جائے جو بدیل پر کی گئی، اس لیے اس نے جانے سے پہلے اپنی پوزیشن صاف کرنے کی کوشش کی۔ قریش کہنے لگے ہم تسلیم کرتے ہیں کہ تم ہمارے خیر خواہ اور مخلص ہو۔ عروہ نے کہا حقیقت یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پیشکش کی ہے وہ بہت مفید اور مناسب ہے، اسے قبول کر لو۔ قریش نے عروہ کی بات مان لی اور تفصیلات کے لیے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا۔ عروہ بن مسعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا۔ آپ نے اس سے بھی وہی باتیں کہیں جو بدیل سے کہیں تھیں۔ عروہ کہنے لگا محمد، فرض کر لو تم اپنی قوم کو تباہ و برباد کر دو گے تو کیا تم نے ایسی بات سنی ہے کہ کسی عربی نے اپنی ہی قوم کو تباہ کیا ہو؟ لیکن اگر معاملہ برعکس ہوا تو اللہ کی قسم مجھے یہاں خاندانی اور معزز لوگ نظر نہیں آ رہے، بلکہ یہ غلط ملت لوگ ہیں۔ اگر مشکل آ پڑی تو یہ تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر طیش میں آ گئے اور عروہ سے کہا تو جا لات کی شرمگاہ چوس، کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ عروہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرتا تو آپ کی داڑھی پکڑ لیتا تھا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار پکڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر کھڑے تھے۔ وہ تلوار کا دستہ عروہ کے ہاتھ پر مارتے اور کہتے اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی سے دور رکھ۔ عروہ نے بطور خاص یہ بات نوٹ کی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حد تعظیم کرتے، آپ سے بے پناہ محبت کرتے اور آپ کی اطاعت میں مر مٹنے کو تیار ہیں۔ جب وہ قریش کے پاس واپس گیا تو کہنے لگا لوگو، اللہ کی قسم میں بادشاہوں کے پاس جاتا رہتا ہوں، میں کیسر و کسریٰ اور نجاشی کے پاس بھی گیا ہوں، لیکن اللہ کی قسم میں نے کسی بادشاہ کے درباریوں کو اس کی وہ تعظیم کرتے نہیں دیکھا جو محمد کے صحابہ محمد کی کرتے ہیں۔ پھر قریش نے احابیش کے سردار حلیس بن علقمہ کنانی کو بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا تو فرمایا یہ ایسی قوم ہے جو شعائر اللہ کی بہت زیادہ تعظیم کرتے ہیں، اس لیے اس کے سامنے قربانی کے جانوروں کی قطار کھڑی کر دو۔ جب حلیس نے دیکھا کہ وادی قربانی کے اونٹوں سے بھری ہوئی ہے اور ان کی گردنوں میں کلادے پڑے ہوئے ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے بغیر ہی واپس قریش کے پاس چلا گیا اور کہنے لگا میں نے وہاں قربانی کے جانور دیکھے ہیں جنہیں کلادے ڈالے گئے ہیں اور اشعار کیا گیا ہے، میں تو نہیں صحیح سمجھتا کہ انہیں بیت اللہ سے روکا جائے۔ قریش کہنے لگے بیٹھ جا، تو دیہاتی ہے، تجھے ان باریکیوں کا علم نہیں۔ اسے غصہ آ گیا، وہ بولا قریشیو ہم نے تم سے اس بات کا معاہدہ نہیں کیا، کیا اس شخص کو بیت اللہ آنے سے روکا جا سکتا ہے جو بیت اللہ کی تعظیم کرنے آ رہا ہو؟ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں حلیس کی جان ہے، یا تو تم محمد کا راستہ چھوڑ دو اور اسے اپنا کام کرنے دو، ورنہ میں اپنی پوری قوم کو لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا۔ وہ کہنے لگے بس بس ہمیں مت سمجھا، ہم وہی کریں گے جو ہمیں پسند ہوگا۔ پھر انہوں نے مکرز بن حفص کو بھیجا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا تو فرمایا یہ مکرز ہے، یہ شریر آدمی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں کرنے لگا۔ ابھی وہ بات چیت کر ہی رہا تھا کہ سہیل بن عمر قریش کی طرف سے سفیر بن کر آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے نام سے فال پکڑتے ہوئے فرمایا اب تمہارا معاملہ آسان ہو گیا ہے۔ نیز فرمایا قریش نے صلح کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، تبھی اس شخص کو بھیجا ہے۔ قریش نے سہیل بن عمر سے کہا تھا محمد کے پاس جاؤ اور ان سے صلح کی بات چیت کرو، لیکن صلح میں یہ بات لازمی ہونی چاہیے کہ وہ اس سال واپس چلے جائیں۔ اللہ کی قسم ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ لوگ باتیں بنائیں کہ محمد زبردستی مکہ میں داخل ہوئے ہیں۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا تو اس نے بڑے لمبے چوڑے مذاکرات کیے اور خوب بحث و تکرار کے بعد صلح طے پا گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدے کی دستاویز کے کاتب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو صلح کی شرائط لکھوانا شروع کی تو سہیل نے لفظ رحمان لکھنے پر اعتراض کیا اور مطالبہ کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بجائے بسمک اللہم لکھا جائے۔ جاہلیت میں اسی کا رواج تھا۔ مسلمانوں نے اس پر اعتراض کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بات مان لی۔
پھر سہیل نے محمد الرسول اللہ لکھنے پر اعتراض کیا اور اس کی بجائے محمد بن عبداللہ لکھنے پر اصرار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا یہ اعتراض بھی مان لیا، کیونکہ اس نے یہ دلیل پیش کی تھی کہ اگر ہم تسلیم کرتے ہوتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ کو بیت اللہ سے روکتے، نہ آپ سے لڑائیاں کرتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شرط پر کہ تم ہمیں بیت اللہ پہنچنے اور طواف کرنے دو گے، تو سہیل نے یہ کہتے ہوئے اعتراض کیا، پھر تو عرب باتیں بنائیں گے کہ مسلمان زبردستی داخل ہوئے ہیں اور قریش کچھ نہیں کر سکے، اس لیے یہ اس سال کی بجائے آئندہ سال ہوگا۔ ہم آپ کے لیے مکہ خالی کر دیں گے، آپ اپنے ساتھیوں سمیت 3 دن مکہ میں ٹھہریں گے۔ آپ کے پاس عام اسلحہ ہوگا جو عموماً ایک عام سوار کے پاس ہوتا ہے، اور تلواریں میانوں میں ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی یہ بات بھی مان لی۔ پھر سہیل کہنے لگا یہ شرط بھی ہے کہ اگر آپ کے پاس ہمارا کوئی آدمی چلا جائے، خواہ وہ آپ ہی کے دین پر ہو، تو آپ اسے واپس کریں گے۔ مسلمانوں نے کہا سبحان اللہ، جو شخص مسلمان ہو کر آئے اسے کیسے واپس کیا جا سکتا ہے؟ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ اسی سہیل کا بیٹا ابو جندل بیڑیوں میں جکڑا ہوا گرتا پڑتا پہنچ گیا۔ وہ مکہ کے نشیبی علاقے سے چلا تھا اور بڑی مشکل سے مسلمانوں تک پہنچا تھا۔ سہیل کہنے لگا سب سے پہلے اسے واپس کریں، تب صلح ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابھی ہم نے تحریر مکمل نہیں کی۔ سہیل نے کہا پھر تو یہ صلح بھی نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصرار فرمایا چلو میری خاطر ابو جندل کو مستثنا کر دو، لیکن وہ نہ مانا، حالانکہ مکرز آپ کا یہ مطالبہ ماننے پر راضی تھا۔ مجبور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہیل کی بات ماننا پڑی۔ پھر اس کے بعد باقی شرائط پر بھی اتفاق ہو گیا، جو یہ ہیں 10 سال تک جنگ بندی رہے گی، لوگ امن و امان سے آئیں جائیں گے، کوئی کسی کو کچھ نہیں کہے گا، دونوں فریق خلوص نیت کے ساتھ شرائط کی پابندی کریں گے، چوری چھپے بھی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی، نہ کسی خیانت کا ارتکاب کیا جائے گا۔ دیگر قبائل میں سے جو مسلمانوں کا حلیف بننا چاہے وہ حلیف بن سکتا ہے، اور اس پر بھی صلح کی شرائط لاگو ہوں گی۔ بنو خزاعہ نے فوراً اعلان کر دیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیف ہیں۔ بنو بکر نے قریش کے حلیف بننے کا اعلان کر دیا۔ بہت سے صحابہ نے ان میں سے اکثر شرائط پسند نہیں کی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لفظ رسول اللہ کو مٹانے سے معذرت کر دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے دکھاؤ کہاں لکھا ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نشاندہی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مٹا دیا۔ پھر علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی جگہ ابن عبداللہ لکھ دیا۔ اسی طرح مسلمان اس شرط پر بہت برافروختہ ہوئے کہ قریش میں سے مسلمان ہو کر آنے والوں کو واپس کیا جائے گا۔ لوگ کہنے لگے اے اللہ کے رسول، ہم یہ شرط بھی مان لیں؟ فرمایا ہاں، ہم میں سے جو ان کے پاس مرتد ہو کر چلا گیا اللہ تعالیٰ نے اسے دفع کر دیا، اور جو ان میں سے مسلمان ہو کر ہمارے پاس آئے گا اور ہم اسے واپس کر دیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی کوئی سبیل پیدا فرمائے گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے کا واقعہ خود سنایا ہے۔ انہوں نے کہا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور عرض کی کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی نہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ میں نے کہا کیا ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پر نہیں؟ آپ نے فرمایا یقیناً۔ میں نے کہا تو پھر ہم اپنے دین میں یہ ذلت کیوں قبول کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، میں اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا، وہ میری مدد فرمائے گا۔ میں نے کہا کیا آپ نے ہم سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم بہت جلد بیت اللہ جائیں گے اور طواف کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بالکل، لیکن کیا میں نے تم سے یہ کہا تھا کہ تم اسی سال بیت اللہ جاؤ گے؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا یقیناً تم بیت اللہ جاؤ گے اور اس کا طواف کرو گے۔ پھر عمر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور ان سے بھی یہی سوال و جواب کیے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا عمر، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ ان کی ضرور مدد فرمائے گا، اس لیے ان کی رکاب کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق پر ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا ہے میں حدیبیہ کے دن کی اپنی تیز کلامی اور غلطی کے ازالے کے لیے مسلسل روزے رکھتا رہا، صدقے کرتا رہا اور غلام آزاد کرتا رہا، حتیٰ کہ مجھے امید ہو گئی کہ اب اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے گا
لیکن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تک دلی طور پر مطمئن نہیں ہوئے جب تک قرآن مجید میں فتح کی خوشخبری نازل نہیں ہو گئی۔ جب ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کو واپس کیا جا رہا تھا تو انہوں نے مسلمانوں کو مدد کے لیے پکارتے ہوئے کہا، اے مسلمانوں، کیا تم مجھے مشرکوں کے پاس واپس بھیج دو گے کہ وہ مجھے دین کے بارے میں گمراہ کر دیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو جندل، صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اور تمہارے دوسرے کمزور ساتھیوں کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ ابو جندل جا رہے تھے، ساتھ ساتھ عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے اور انہیں ان کے باپ کے خلاف بھڑکا رہے تھے اور ساتھ ساتھ اپنی تلوار بھی ان کے ہاتھ کے قریب کر رہے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے باپ کو قتل کر دیں، مگر ابو جندل نے ایسا نہ کیا۔ بہر صورت انہیں مشرکین کی طرف واپس بھیج دیا گیا۔ دراصل اس میں حکمت یہ تھی کہ جس کا لوگوں کو بعد میں پتہ چلا کہ ابو جندل اور اس کے ساتھی اس شرط کے خاتمے کا سبب بن گئے، اور یہی بات سہیل کے مسلمان ہونے کا سبب بن گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت جب مکہ والوں کے ارتداد کا خطرہ پیدا ہوا تو سہیل رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے جنہوں نے انتہائی بلیغ کلام کے ذریعے سے مکہ والوں کو اسلام پر ثابت قدم رکھا۔ سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ نے صفین کی جنگ کے دن فرمایا تھا، اپنی رائے کو غلط مت سمجھو، مجھے ابو جندل کی واپسی والا دن اچھی طرح یاد ہے۔ اگر مجھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم رد کرنے کی ہمت ہوتی تو میں اس دن رد کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ قربانی کے جانور ذبح کرو اور سر منڈوا دو، مگر کوئی نہ اٹھا۔ آپ نے 3 دفعہ حکم دیا لیکن نتیجہ وہی رہا۔ آپ پریشانی کی حالت میں ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے اور انہیں صورتحال بتائی۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ حکم دینے کی بجائے خود عمل شروع کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی جانور ذبح کیا، سب لوگ اٹھ گئے اور انہوں نے بھی اپنے جانور ذبح کیے اور ایک دوسرے کا سر مونڈنے لگے، لیکن غم کی کیفیت اس قدر شدید تھی کہ خطرہ تھا کوئی کسی کا گلا ہی نہ کاٹ بیٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر منڈوانے والوں کو 3 دفعہ اور بال کٹوانے والوں کو 1 دفعہ دعا دی۔ کل 70 اونٹ ذبح کیے گئے، ہر اونٹ 7 افراد کی طرف سے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن جو اونٹ ذبح کیا وہ ابو جہل کا اونٹ تھا اور بدر کی غنیمت میں ملا تھا۔ اسے ذبح کرنے سے آپ کا مقصد قریش کو اشتعال دلانا تھا۔ بعض اونٹ حدیبیہ کے ایسے حصے میں ذبح کیے گئے جو حرم مکی کی حدود سے باہر تھا، اور بعض دیگر اونٹ ناجیہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیبیہ کے حرم مکی کی حدود والے حصے میں ذبح کیے۔ اس امر میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے مسلمانوں کا اس موقع پر طرز عمل ان کی اجتہاد کی بنا پر تھا۔ وہ مشرکین کو ذلیل کرنا چاہتے تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ قریش نے صلح کے مذاکرات اور دستاویز کی تحریر کے دوران میں حتیٰ کہ بعد میں بھی مسلمانوں کو اشتعال دلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے ان کے مقابلے میں انتہائی صبر و تحمل اور رواداری کا مظاہرہ کیا۔ مکہ کے 80 جنگجو جو مسلمانوں کے پڑاؤ پر اچانک حملہ کرنے کی غرض سے آئے تھے، مگر وہ مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی معاف فرما دیا۔ پھر صلح کی بات چیت طے ہوتے وقت بھی 30 اور قریشیوں نے حملے کا پروگرام بنایا تو وہ بھی گرفتار ہو گئے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی چھوڑ دیا۔ صلح نامہ لکھے جانے کے بعد بھی 70 مشرکین نے مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی اور وہ بھی گرفتار ہوئے۔ سلمہ بن عقو رضی اللہ تعالی عنہ نے 4 ایسے مشرکین کو گرفتار کیا جو صلح کے بعد بھی آپ کی شان میں گستاخی کرتے تھے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی معاف فرما دیا۔ اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے، اور وہی ذات ہے جس نے وادی مکہ میں ان کفار کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روکے رکھا، حالانکہ اس اللہ نے تمہیں ان پر فتح دے دی تھی۔ پھر 1.5 ماہ بعد مسلمان واپس مدینہ پہنچ گئے، ان میں سے تقریباً 20 دن وہ حدیبیہ میں ٹھہرے۔ واپسی پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کھانے پینے میں برکت کے کئی معجزے صادر ہوئے، جس طرح غزوہ خندق میں جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے کھانے میں اور حدیبیہ میں کنویں کے پانی میں برکت ہوئی تھی۔ سلمہ بن عقو رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ راستے میں مسلمانوں کو بھوک نے بہت ستایا، تنگ آ کر وہ اپنی سواری کے اونٹ ذبح کرنے لگے تھے،
مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تجویز پر بچی کھچی اشیاء لانے کا حکم دیا۔ وہ تمام چیزیں مل کر ایک بکری کے برابر بھی نہیں تھیں، جبکہ کھانے والے کم از کم 1400 تھے، مگر وہ کھانا سب نے خوب سیر ہو کر کھایا اور انہوں نے اپنے تھیلے بھی بھر لیے۔ پھر پانی کا ایک لوٹا لایا گیا جس میں ذرا سا پانی تھا۔ آپ نے وہ پانی لکڑی کے ایک بڑے پیالے میں انڈیل دیا، پھر پورے لشکر نے اس سے وضو کیا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے ہی میں تھے کہ سورہ فتح نازل ہوئی، جس کا ترجمہ ہے بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کھلی فتح عطا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج کی رات مجھ پر ایک صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تعجب کرتے ہوئے عرض کی، کیا یہ فتح ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دل مطمئن ہو گیا اور وہ واپس چلے گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، یہ فتح عظیم ہے۔ مسلمان یہ سن کر انتہائی خوش ہوئے اور ان کے چہروں سے غم کی پرچھائیاں غائب ہو گئیں۔ انہوں نے تسلیم کر لیا کہ ہم اسباب و نتائج کا مکمل سلسلہ سمجھنے سے قاصر ہیں، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات تسلیم کر لینا ہی دانش مندی ہے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد جب کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گھر والوں کے مطالبے کے باوجود انہیں واپس بھیجنے سے انکار کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں خصوصی حکم نازل فرما دیا تھا، جس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس پہنچ جائیں تو ان کے بارے میں اچھی طرح چھان بین کر لیا کریں۔ ان کے ایمان کو صحیح طور پر جاننے والا تو اللہ ہی ہے۔ پھر اگر تم انہیں مومن جانو تو انہیں کفار کی طرف نہ لوٹاؤ، نہ وہ عورتیں کافروں کے لیے حلال ہیں، نہ کافر ان کے لیے حلال ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحقیق کر لیا کرتے تھے، اگر وہ فی الواقع اسلام کی خاطر آئی ہوتیں تو انہیں واپس نہ کرتے، بلکہ ان کے مہر ان کے خاوند کو بھیج دیتے تھے۔ صلح سے پہلے آپ مہر بھی نہیں بھیجتے تھے۔ گویا اس آیت نے معاہدہ صلح کی واپسی والی شرط سے مسلمان عورتوں کو مستثنیٰ کر دیا۔ مزید برآں مسلمان عورتوں کو مشرکین کے لیے مستقل طور پر حرام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور تم کافر عورتوں کے نکاح برقرار نہ رکھو۔ دوستو، اگر بات کی جائے صلح حدیبیہ سے حاصل ہونے والے احکام اور اسباق کی، تو یاد رکھیے کہ اگر مسلمان کو احرام باندھنے کے بعد عمرہ ادا کرنے میں کوئی رکاوٹ ہو تو وہ احرام کھول سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عمرہ کرنے والے کے لیے احرام کھول دینا جائز ہے اور اس کے لیے عمرہ کی قضا دینا ضروری نہیں۔ دوسری بات یہ یاد رکھی جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب ان کے سر میں جوئیں پڑ گئی تھیں، احرام کے باوجود سر منڈوانے کی اجازت دی تھی اور انہیں پابند کیا تھا کہ وہ فدیے کے طور پر ایک بکری ذبح کریں یا 3 روزے رکھیں یا 6 مساکین کو کھانا کھلا دیں۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی جس کا ترجمہ ہے، پس جو تم میں سے مریض ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو اس پر فدیہ ہے، خواہ روزے رکھ لے، خواہ صدقہ دے دے، خواہ قربانی کر لے۔ حدیبیہ میں قیام کے دوران میں بارش ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو اپنے اپنے خیموں میں نماز پڑھنے کی اجازت دی۔ اسلام میں مشورے کی اہمیت کے پیش نظر اس کا عملی نظارہ کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کا ساتھ دینے والے مشرکین کے بال بچوں پر حملہ کرنے کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے مشورہ کیا، اور جب صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے احرام کھولنے میں کچھ تاخیر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نہ صرف مشورہ کیا بلکہ ان کے مشورے پر بھی عمل کیا۔ صلح کی مدت سے یہ مسئلہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ کفار کے ساتھ صلح کی زیادہ سے زیادہ حد 10 سال ہے، کیونکہ کفار کے ساتھ مسلمانوں کا اصل تعلق جنگ کا ہے نہ کہ صلح کا۔ مجبوری ہو تو کافروں سے اس شرط پر صلح ہو سکتی ہے کہ اگر ان میں سے کوئی شخص مسلمان ہو اور دارالاسلام میں آئے تو اسے واپس کر دیا جائے گا۔ فال لینا مستحب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذاکرات کے لیے آنے والے سہیل کے نام سے فال پکڑتے ہوئے فرمایا، اب تمہارا معاملہ بسہولت طے ہوگا۔ جو شخص بارش کی نسبت ستاروں کی طرف کرتے ہوئے کہے ہمیں فلاں ستارے کی بنا پر بارش ملی، وہ کافر ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بارش نصیب ہوئی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات صبح کی نماز کے بعد رات کو ہونے والی بارش کے سلسلے میں فرمائی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آثار مبارکہ سے تبرک حاصل کیا جا سکتا ہے، مثلاً آپ کے وضو کے پانی سے وضو کرنا، لیکن اس تبرک کو صالحین امت تک عام نہ کیا جائے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ معلوم ہوتا ہے۔ کوئی شخص نماز کے وقت سویا رہے یا نماز پڑھنی بھول جائے، جو ہی یاد آئے نماز پڑھ لے، چاہے اس نماز کا وقت گزر چکا ہو۔ حدیبیہ سے واپسی پر مسلمان صبح کی نماز کے وقت سوئے رہ گئے، حتیٰ کہ ان کے مؤذن بلال رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیدار نہ ہو سکے۔ سورج کی تمازت سے جاگے تو جاگتے ہی نماز پڑھی گئی۔ اس صلح کے ذریعے سے قریش نے مسلمانوں کے سیاسی وجود کو پہلی دفعہ تسلیم کر لیا اور ان کے ساتھ برابر فریق کی حیثیت سے بات چیت کی۔ اس صلح سے قریش کا سارا روب و دبدبہ جاتا رہا۔ یہی وجہ تھی کہ صلح کے فوراً بعد بنو خزاعہ نے قریش کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مسلمانوں کا حلیف بننے کا اعلان کر دیا۔ اس صلح نے مسلمانوں کو خیبر کے یہودیوں کے ساتھ خصوصاً اور تیما و فدق کے یہودیوں کے ساتھ عموماً نمٹنے کا بہترین موقع فراہم کر دیا۔ اس صلح سے مسلمانوں کو اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے اپنی کوششوں کا دائرہ وسیع کرنے کا موقع ملا۔ دوستو، اس سلسلے میں امام ظاہری کا کہنا ہے، اسلام کو اس سے پہلے اتنی بڑی فتح نصیب نہیں ہوئی تھی۔ پہلے تو جب بھی مسلمان اور کافر آپس میں ملتے لڑائی ہوتی تھی، اب جب صلح ہو گئی تو جنگ ختم ہو گئی اور لوگ ایک دوسرے سے بے خوف ہو گئے، آپس میں آزادانہ ملاقاتیں ہونے لگیں، تو بات چیت شروع ہوتی اور بحث و تحقیق کا موقع ملتا۔ جس عقل مند شخص کو بھی اسلام کی دعوت دی جاتی اور وہ غور و فکر کرتا تو مسلمان ہو جاتا تھا۔ ان 2 برسوں میں 6 ہجری سے 8 ہجری تک اتنے لوگ مسلمان ہو گئے جتنے اس سے پہلے کبھی نہ ہوئے تھے۔ مورخ ابن ہشام اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، امام ظاہری کے اس قول کی صداقت اس سے معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ حدیبیہ کے لیے تشریف لے گئے تو جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کے مطابق آپ کے ساتھ 1400 مسلمان تھے۔ پھر جب 2 سال بعد فتح مکہ کے لیے تشریف لے گئے تو آپ کے ساتھ 10,000 مسلمان تھے۔ بعض شرائط جو مسلمانوں کو بہت ناگوار محسوس ہو رہی تھیں، ان کے نتائج مسلمانوں کے حق میں بہت اچھے نکلے۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ مشرکین کے ہاتھ سے بھاگ کر مسلمانوں کے پاس پہنچے تو مشرکین کے مطالبے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں واپس کر دیا۔ راستے میں انہوں نے اپنے گرفتار کنندگان پر حملہ کر کے ایک شخص کو قتل کر دیا جبکہ دوسرا بھاگ گیا۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ پھر مدینہ منورہ پہنچ گئے اور عرض پرداز ہوئے، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذمہ داری ادا کر دی ہے۔ آپ نے مجھے واپس لوٹا دیا تھا، اب تو مجھے اللہ تعالیٰ نے ان سے نجات دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی ماں مرے، اگر اس کا کوئی ساتھی ہو تو یہ جنگ کے شعلے بھڑکا دے۔ ابو بصیر کو اندازہ ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے دوبارہ واپس بھیج دیں گے، تو وہ ساحل سمندر پر جا بسے۔ مکہ میں رہنے والے دوسرے بے بس اور مجبور مسلمان مکہ مکرمہ سے بھاگ کر ابو بصیر کے پاس پہنچ گئے۔ ان کے سربراہ ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس طرح ایک مضبوط جھپٹ تیار ہو گئی اور انہوں نے قریش کے قافلوں پر حملے شروع کر دیے۔ قریش نے تنگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا اور اللہ کا واسطہ دے کر درخواست کی کہ ان سب کو مدینہ بلا لیں، ہم کسی کو واپس نہیں لیتے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پیغام بھیج کر بلا لیا۔ وہ عیس کے علاقے میں رہائش پذیر تھے۔ آپ کے پیغام پر وہ مدینہ آ گئے۔ اس وقت ان کی تعداد 60-70 کے لگ بھگ ہو چکی تھی۔ ابو بصیر، ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ اور عیس میں رہنے والے ان کے رفقا کی زندگی عزیمت و استقامت کا بہترین نمونہ ہے کہ اس قدر سنگین حالات میں بھی وہ اپنے عقیدے پر قائم رہے اور اسلام کی مدد کے لیے پوری طرح برسر پیکار رہے اور سرکش و کافروں کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے۔ حق و صداقت پر جمے رہنے کے لیے یہ ایک بے مثل نمونہ ہے۔ صلح حدیبیہ اور غزوہ خیبر کے دوران میں بعض واقعات پیش آئے، جن میں سے زیادہ مشہور غزوہ ذی قرد اور ابان بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی کارروائی ہے۔ غزوہ ذی قرد کا خلاصہ صحیحین وغیرہ میں یوں مذکور ہے کہ عبد الرحمن بن عینیہ بن حسن فزاری نے اپنی قوم غطفان کے کچھ لوگوں کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹوں پر حملہ کیا اور انہیں ہانک کر لے گئے۔ یہ اونٹ ذو قرد کے مقام پر چرتے تھے۔ سلمہ بن عقور رضی اللہ تعالی عنہ کو اس حادثے کا پتہ چلا تو انہوں نے بلند آواز سے اعلان کر کے تمام مدینہ والوں کو متنبہ کر دیا اور خود ڈاکوؤں کے تعاقب میں بھاگے۔
جب ان کے قریب پہنچ گئے تو انہیں تیر مارنے شروع کر دیے۔ ڈاکو گھبرا کر اونٹ چھوڑ گئے، حتیٰ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان ان تک پہنچے تو وہ ڈاکوؤں سے تمام اونٹ چھڑوا چکے تھے۔ جب یہ مقصد پورا ہو گیا تو مسلمان واپس آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلمہ بن عقو رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی اونٹنی پر پیچھے بٹھا لیا اور وہ اسی شان کے ساتھ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ یہ غزوہ جنگ خیبر سے صرف 3 دن پہلے ہوا۔ ابان بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی کارروائی کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں چند لوگوں کے ساتھ نجد کی طرف بھیجا۔ وہ اپنی کارروائی سے فارغ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس خیبر میں اس وقت پہنچے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر فتح کر چکے تھے۔ اور آئیے دوستو، آخر میں ذکر کرتے ہیں اس درخت کے حوالے سے جس بارے میں اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ جس درخت کے نیچے بیعت لی گئی وہ درخت کون سا تھا۔ تو اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ مفتی شفیع عثمانی صاحب معرف القرآن میں شجر رضوان سے متعلق فرماتے ہیں، شجرہ جس کا ذکر قرآن کی آیت میں آیا ہے یہ ببول کا درخت تھا، اور مشہور یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ لوگ وہاں چل کر جاتے اور اس درخت کے نیچے نمازیں پڑھتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خطرہ ہوا کہ کہیں آئندہ آنے والے جوہلا یعنی جاہل لوگ اسی درخت کی پرستش نہ شروع کر دیں، جیسے پچھلی امتوں میں اسی طرح کے واقعات ہوئے ہیں، اس لیے اس درخت کو کٹوا دیا گیا۔ مگر صحیحین میں ہے کہ حضرت طارق بن عبد الرحمن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج کے لیے گیا تو راستے میں میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جو ایک مقام پر جمع تھے اور نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کون سی مسجد ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ وہ درخت ہے جس کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت رضوان لی تھی۔ میں اس کے بعد حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے پاس حاضر ہوا اور اس واقعے کی خبر ان کو دی۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے والد ان لوگوں میں سے تھے جو اس بیعت رضوان میں شریک ہوئے۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ ہم جب اگلے سال مکہ مکرمہ حاضر ہوئے تو ہم نے وہ درخت تلاش کیا، ہمیں بھول ہو گئی، اس کا پتہ نہیں لگا۔ پھر سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جو خود اس بیعت میں شریک تھے ان کو تو پتہ نہیں لگا، تمہیں وہ معلوم ہو گیا، عجیب بات ہے، کیا تم ان سے زیادہ واقف ہو؟ اس سے معلوم ہوا کہ بعد میں لوگوں نے محض اپنے تخمینے اور اندازے سے کسی درخت کو متعین کر لیا اور اس کے نیچے حاضر ہونا اور نمازیں پڑھنا شروع کر دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بھی معلوم تھا کہ یہ وہ درخت نہیں، پھر شرک کا خطرہ لاحق ہو گیا، اس لیے اسے کٹوا دیا۔ کیا بعید ہے؟ تو اس حوالے سے اس کے درست ہونے یا صحیح ہونے کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ جتنا قرآن میں فرمایا گیا بس اتنا ہی کافی ہے، اس کے بارے میں زیادہ تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ درخت کون سا تھا، وہ موجود ہے یا نہیں ہے۔ اور دوستو یہاں تھوڑی تشریح میں آپ کو کرتا چلوں کہ ببول کیکر کے درخت کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ امید ہے دوستو کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ جاننے اور سیکھنے کو ملا ہوگا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، فی امان اللہ۔